حضرت امیر حمزہ کے مزار کو آپ کی جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کے پاس صدیق اکبر کا بھی طریقہ یہی معمورہ برابر جاتے تھے. اس کا عمر فاروق کا بھی یہی چال رہا, اس کا مولا کائنات کا. یہاں تک کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہر جمعہ کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی آبادی ہوتی, وہاں نفل نمازی پڑھتی ہیں. اور اگر ان کی قبر مبارک کے پتھر کچھ ٹیڑے بنگے اگر ہو جاتے تو اس کو بھی آپ سیدھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, یہ ہے جزاک اللہ. سبحان اللہ. سیرت پڑھے تو معلوم ہوتا ہے. کتنی سے جو ہے جہتوں سے جو ہے ہم کو ثابت ہے کہ قبروں کی جو ہے حالت دینے کا. اور پھر آقا نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو شخص بھی میرے چچا کو سلام کرے گا قیامت تک اس کو سلام کا جواب دیتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کا جواب کون دے گا یہ باپ, جو زندہ ہے وہ نہیں دیں گا نا. بالکل وہ بھی قیامت تک. واقعات تو ہے لیکن اس میں ہم کو کتنے چیزیں مل جاتے ہیں ہمارے کو, ایک واقعات کے اندر ہم سمجھ نہیں پاتے. اور پھر آقا نے فرمایا کہ جو ہے ہر زمانے میں ہر ملک کا ایک خطب ہوتا. فرمایا آقا نے مدینے کا خطب میرے چچا حمزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے خطب کا کام کیا ہوتا. خطب تو ہے, اچھا پہلے دیکھیے خطب بولتے کس کو پہلے یہ دیکھیے پہلے آپ. ہاں خطب آپ بچہ کا ہاتھ کی پیچھے تو چکی کو تو دیکھے ہوں گے نا. تو چکی کو تو دیکھے ہوں گے نا. تو چکی کے بیچ میں جو کیلی رہتی ہے نا, جس کو اوپر والا پارٹ پھرتا اس کو بولتا خطب. وہ کیلی کو, وہ کیلی جو ہے وہ خطب ہے. وہ کیلی وہ جس کے اوپر دوسرا پارٹ رہتا اور پھرتا. اور اگر وہ کیلی اگر نکل گئی تو پارٹ پھرتا نہ کہ وہ پیچھے جاتا. تو خطوب وقت جس شہر کا خطوب وقت ہوتا ہے سارا اس شہر کا نظام اس کے ہاتھ میں. اس کے ہاتھ میں لوگوں کا آنا جانا دیکھنا بھانا ہر چیز اس کی ذمہ داری تھی. وہ خطوب کی ذمہ داری تھی. سبحان اللہ. ایک اور نقطہ اور ایک بتا دوں میں. جزاک اللہ. خیر آپ لوگ کبھی چکی پیچھے وقت دیکھے ہوں گے آپ, جو دانے اس خطب کے قریب رہتے وہ پیچھے نہیں جاتے, جو خطب سے ہٹ جاتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقع والا ہاتھوں کے لگے ہوئے بالکل ہمارا سبحان اللہ. انہیں بچ گیا, اس کا ایمان سلامت. سبحان اللہ آمین. ان کا در چھڑ گیا تو پیچھے گیا, سن دنیا کی چکی بھی پیچھے گیا. یہ خطب ہے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ مدینہ کا خطب میرے چچا حمزہ ہے فرماتے. تو خطب کا یہ کام رہتا کہ قیامت تک آقا نے فرمایا کہ مدینہ میں قیامت تک آنے جانے والے جتنے سب کا آنا جانا کھانا پینا رہنا سب کی دیکھ بھال میرے چچا حمزہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت حمزہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جبریل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے حضرت حمزہ کا عقیدہ دیکھیے اس کے اندر. جی تو یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آقا فرمائیں کہ چچا آپ نہیں دیکھ سکتے. آقا فرمائیں چچا آپ نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت حمزہ فرمائیں یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا صحیح لیکن آپ دکھا تو سکتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں دیکھنا صحیح ہے لیکن آپ چاہے تو دکھا تو سکتے ہیں. آپ یہ عقیدہ ہم کو دیے انہوں نے. ہاں کہ آقا کو کلی اختیار ہے. آقا کو آقا جس کو جو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. آدھا جس چیز کو چاہے حلال فرما دے, آقا جس چیز کو چاہے حرام فرما دے. مختار کل ہے آقا. اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا, اپنی ساری قدرت کا مختار کل بنایا. کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آقا کے دست کے تصرف سے باہر. تو آپ نے فرمایا کہ رسول آپ بتلا تو سکتے ہیں نا. آقا بولے اچھا ٹھیک ہے بولنے لگے
مکے میں آ جانا بولیے آقا نے فرمایا. آئے مکے کے مقام پہ آقا بتا دیے مکہ معظمہ کے تھے یہاں بیٹھو. کچھ دیر کچھ سنسناہٹ کی آواز آئی تو آقا نے فرمایا کہ حمزہ سیدھے ہو جاؤ. بولنے لگے جبریل آ رہے ہیں. جب جبریل آ گئے آقا نے فرمایا کہ حمزہ ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھو. تو حضرت حمزہ ایسا دیکھ کے پھر پہ ہوش ہو. اور جب ہوش آیا تو بولے صرف جبریل کے پیروں پہ نظر پڑی میری, وہ بھی پورے نقل زبرجست کے ان کے پیر تھے ہرے رنگ کے, مگر دیکھ نہیں سکا میں. تو یہ بزرگان صحابہ کرام ہم کو یہ عقیدہ دیے کہ ہم آقا کو کیا سمجھتے ہیں, یہ عقیدہ ہم کو دیے. ان مالک ہے, مختار ہے, سب کے مالک ہے. مطلب ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پہ خارج ہو گئی ہے یہ ہے. اور حکیم جو ہے مجھے مشورہ یہ دیتا ہے کہ میں ریشم کا کپڑا پہنوں. ریشم مرد کے لیے حرام ہے, حرام ہے نہیں لیکن آقا نے اس کو اجازت فرما دی تمہارے لیے حلال پہن سکتے. یہ ایک خاتون آئی آقا کے پاس, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے, کوئی پیام ڈھونڈے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا. آقا کو کچھ معلوم تھا تو بٹھا کے رکھے. آقا کو معلوم تھا کچھ تو آقا بٹھا کے رکھے. تو بٹھاتے گئے بیٹھ رہے بیٹھتے ایک صحابی آئے. آقا نے کو دیکھ کے بولا ان سب لوگوں آئے کسی لڑکی سے نکاح کرو. مجھے ایسا تو میں تیار ہوں. تو بولا مہر کے لیے. تو رسول میرے پاس تو مہر کے لیے کچھ بھی آپ کو جانتے نہیں حال. بولا آقا نے فرمایا اچھا تجھے کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ تو بولے ہاں یاد ہے رسول اللہ. تو بولے یہی اس کا مہر ہے. بولے لگے جا جتنے صورتیں تجھے یاد ہے ان کی صورتیں تو اس کو یاد دلا دے. آقا جس کے لیے جو سہولت دے آقا فرما دے اس کے لیے وہ سہولت. اب سب کے واسطے نہیں ہے. ہاں کہ نوجوان بچے ذہن میں رکھ لیں گے کہ میں چند صورتیں سنانے کا بولو تو نہیں ہوتا. یہ آقا کا اختیار تھا. آقا جس کو جیسا چاہے ویسا نواز دیا. ایک اور ایک موضوع ایسے ہی آئے, ایک خاتون آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میری لڑکی کی شادی ہے. آپ مطلب رک جاؤ تھوڑی دیر میں ایک دوسرے صحابی ہے. میرے میاں ان سے نکاح فرما. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, لیکن رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یہ اس کی انگوٹھی ہے. بولے رسول اللہ بس یہی انگوٹھی جو ہے اس کے مہر میں دے دینا. یہ ہے آقا کا یہ اختیار ہے. آقا کہنا آقا جس کو جو چاہے آپ عطا فرما دیں, جس کو جو نہ چاہے آقا اس کو چیز سمجھ کے دے. یہ ہمارے آقا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اور پھر ایک واقعہ تو میاں ایسا لرز جانے والا ہے. بس وہ محبت اب دیکھ لیجئے صحابہ کرام سے آقا کی جو محبت تھی اس کا کچھ عشر عشیر. واقعی ہم جو بولتے ہیں آقا سے ہم کو محبت ہے, واقعی اس محبت میں اس کا کچھ عشر عشیر بھی نظر آتا ہے یا نہیں آتا. حضرت بلال آقا نے پوچھا کہ بلال شادی کیوں نہیں کرتے, شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولے رسول اللہ میں کالا پیلا میرا چہرہ بھی نہیں ہے, میری کوئی تجارت نہیں, کوئی گھر بار نہیں, کچھ نہیں. پھر ایک مرتبہ پھر کے بول شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولے یا رسول اللہ ایسا. پھر تیسری مرتبہ آقا نے فرمایا تو فلاں قبیلے کا امیر ترین شخص ہے, اس کو جا کے بولنا میں بھیجا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بلال گئے. عرب کا دستور تھا. بلال بہت خوش ہو گئے. دوپہر کپڑ کی حالانکہ عرب کا یہ دستور ہے کہ دھوپ کے وقت کسی سے ملنے نہیں جاتے. دوپہر کا جب وقت دھوپ پر زیادہ ہوتا عرب کا دستور ہے کہ اس کے گھر ملنے نہیں جاتے لوگ یہ وقت, تاکہ لوگوں کا آرام کا وقت ہے مختلف ہوتا ہے. لیکن حضرت بلال وقت میں دیکھ بس آقا کا فرمان تھا دیوانہ بار. بلال اس قبیلے کا امیر ترین شخص
اور اس کی اکلوتی لڑکی اور انتہائی خوبصورت اور نازک بچی. ابھی ان کے گھر کو دستک دی ہے. ڈاکٹر ساگا خانہ باہر آئے. بولے کون؟ بولے تو بلال. بولے کیسا نام ہوا؟ بولے تو نکاح کا پیغام لے کے آیا. تو یہ سمجھے شاید آقا بھیجیں گے، خوش ہو گئے. تو جائیے بولے میں خاموش پہ کیا کروں؟ کس کے نکاح کے واسطے پوچھے؟ بولے میرے نکاح میرے نکاح کے لیے آپ نے مجھے آپ کی لڑکی سے میں نکاح کیا. اب بیچارہ سوچ میں پڑ گیا. اتنی خوبصورت بچی میری اور اتنے امیر گھرانے کی بچی، اور یہ بلال کی جو ہے کیسا ہوں گا یہ، بہت اسٹیشن پر اندر ہے گیا بیچارہ، حیران ہو گیا اور بولنے لگا ٹھیک ہے آپ چلیے میں آخر کے پاس آ رہا ہوں. اور پسے پردہ وہ لڑکی یہ سارے گفتگو سن رہی. پسے پردہ یہ گفتگو لڑکی سن رہی ہے. جب بلال واپس ہونے لگے تو لڑکی آواز دی اے آنے والے ذرا رک جا، اے آنے والے ذرا رک جا. باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھی اور کہنے لگی ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا، کس نے بھیجا ہے آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے آنے والے کو دیکھا ہے اور کس نے بھیجا ہے آپ نے نہیں دیکھا. جب آقا نے میرا نکاح طے فرما دیا ہے تو میں خوش ہوں، میں اسی سے میں نکاح کروں. یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول. یہ خاتونہ ہے، خاتون بھی ہے. تو ان کے دل صحابیات جتنے بھی گزرے ہیں، بعض صحابیات تو وہ کام کر کے دکھائی ہے کہ صحابہ کرام نہیں کر سکتے. خالی مردوں کو حصہ نہیں ہے آخرت کو پڑھانے کا، خواتین کا بھی یہ عالم تھا. وہ کچھ سمجھے نہیں. کوئی ایک غزوے کا موقع تھا، کوئی ایک غزوے کا موقع تھا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپیل کرے، کچھ لوگوں سے پیسہ ویسا جمع کر لیں اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ لشکر کو سمجھا رہے ہیں کہاں کرنا، کیسا کرنا، کیا کرنا. اتنے میں خاتون آئی، سلام علیہ السلام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاتون ویسی کھڑے گھر میں 6 ماہ کا بچہ، کتنے دن کا؟ 6 مہینے کا بچہ. آپ کو ہمارا تو اندازہ نہیں ہے. ہم جا کے اپنی ماں سے پوچھنا کہ 6 مہینے کے بچے کے ساتھ ماں کی کسی محبت نہیں کی، چاہے 1 دن کا ہو بچہ، چاہے 1000 سال کا ماں کی نہیں. لیکن بالکل جب یہ دودھ پی رہا بچہ، 6 ماہ کا بچہ اس کی گود میں ہے. انہیں پھر سلام کری. آقا نے جا کے بولے کہ مائی کیا بات ہے؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگ میں جانا ہے اور آپ نے کچھ اپیل فرمائی ہے کچھ، تو میرے پاس تو یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. بولے یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. دل دہ جانا، دل دہ جانا. آقا نے فرمایا کہ بھائی ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہم جنگ لڑیں گے، تیرے بچے کی حفاظت کریں گے. یہ بچہ جنگ میں کیا کام کریں گے، کیا کام آئیں گے ہمارے بچہ جنگ میں؟ رسول اللہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ بچہ جنگ میں کچھ کام نہیں آتا، لیکن میری دلی خواہش ہے یا رسول اللہ جنگ میں جب کوئی تیر آپ کی طرف آیا تو اس میرے بچے کو آگے کر دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچے کو ڈھال بنا لینا، تیر آپ کو نہیں لگنا بلکہ یہ میرے بچے کو لگنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خواتین فدائیت کا ان کا یہ عالم ہے، خواتین کی فدائیت کا یہ عالم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا کچھ اشر اشیر ان کا صدقہ ہمارے آنے والے نسلوں کو مالک کی زندگی میں اس کو جذب کر دوں گا ہاں کر دوں آپ فوری پورا چیز کیا. یہ کیا کرے پورا خون چل کے آخر جب ہونا ہے. اب زندگی میں کسی فصل کی پیٹ کوئی بیماری نہیں. کیا ان کی فدائیت ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اور کے شریف میں آپ کا
जख्मों से छूट गिर गए, उठने नहीं आ रहा है, तो उठ नहीं गया तो चलते कहाँ से आएगा? आँख बहुत दूर है, आप अपने पूरे जिस्म से घसीटते हो तशरीफ लाए, तशरीफ लाए ला करके आगे खत्म सदन दिल्ली के रसला मेरी बीवी का मामला नहीं क्या तो ऊपर नहीं ऊपर जैसा खत्म मुबारक का भरोसा लिया आपके ऊपर देखिए यानी ऐसी हालत में भी गुर्बत का ये मिजाज, गुर्बत का ये स्वाद कि अपने आप को घसीट लेते थे मैदान की एक एक की तारीख आपके नाक कान काट कान काट कर दिए और सीना चाक कर दी, पेट चाक कर दी, अंदर से मुझे कलेजा और जिसम कलेजी बोलते वो निकाले, क्योंकि ये हिंदा जो है कायदा करी के गुलाम से अगर तो हमला का जो है कलेजी लाएंगा सब लाएंगा तो मैं बहुत सारा तेरे को इनाम भी दूँगा और तेरे को आज़ादी भी दूँगा। तो बाहर उसने निकाला और जब जाके बोला कि हिंदा मैंने मार गया, वो तो हिंदा खुद खबूत औरत हमला की लाश पाई और कलेजा निकाल के चाक की थूकी, चाक की थूकी। आखिर फरमाते अगर निगल लेती तो उसको दोज़ख किया करम, अगर निगल लेती तो उसको दोज़ख किया करम होती। तो 50 दला कि हज़रत शहीद आज़म हज़रत अब्ता का जो है क्या मुकाम, हालांकि नुकसान पहुंचाई शहीद करी, मगर इसके बावजूद भी अगर कलेजा खा लेती तो आखा फरमाते हैं उसको दोज़ख किया करम होगा। साहबा कराम की जो है दीन के वास्ते आखा के वास्ते इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, अगर हम इनकी कुर्बानियों को भूल करें, अगर हम इनका अगर जिक्र नहीं करेंगे तो फिर कौन इनका जिक्र करेगा? किसी मारूफ जो है स्कॉलर ने कहा है जो कौम अपने असलाफ के हालात से वाकिफ नहीं तो हम कभी करके जो कौम असलाफ के हालात से वाकिफ नहीं होगी तो हम पूरी करके तो ये एक दिन जितने भी साहब कमों भी 1,24,000 या 1,40,000 रेत की फिदाइयत का आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरी रखा। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात के लोगों पर नजर डाला, उनमें से जो सबसे अच्छे थे उनको मेरी सहाबी उनमें से सबसे अच्छे जो थे उनको मेरी सहाबी की उनको। देखिए आप जितने साहबा कराम थे न इनको माल की प्रव रही, ना आल औलाद की रही, ना ज़ौजा की रही, ना तिजारत की रही, ना अपने वतन की रही। हज़रत हंज़ला देखिए ग़सीलुल मलाइका, इसी मारके में आप शहीद हुए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली रात शादी की पहली रात हज़रत हंज़ला पहली रात बीवी के साथ सोए, उसके बाद में जो एकदम ऐलान हुआ मार्के पे चलना है, तो शहादत की इतनी खुशी, दीन के फ़रोग़ का इतना जज्बा था कि याद नहीं रहा उनको, बस से निकल गया, बगैर गुस्ल के निकल गए, बगैर गुस्ल के निकल गए। और बीवी को बोल दिया इंशाल्लाह वापस आए तो मुलाकात होगी, न तो कल क़यामत में तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। ये साहबा करम का ये फिदाइयत था। और फिर जब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला जब शहीद हो गए तो लाशें ढूंढने लगे तो नहीं मिल रही थी, लाशें नहीं मिल रही थी। तो या रसूलल्लाह हंज़ला की नहीं मिली, आका ने फरमाया फरिश्ते को गुस्ल देने के लिए गए, ये गुस्ल देने। जब थोड़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला की लाश आई तो आपके बालों में से जो पानी के कतरे, इसलिए आपको ग़सीलुल मलाइका कहा है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह, ये दोनों ग़सीलुल मलाइका ने उसी के साथ। तो ये है हमारे साहबा कराम की ये शान है, इनकी ये जो थे दीन के ऊपर जो है ये अफराद जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। उनकी कुर्बानियाँ हैं, मेरा तो यही विजदान कहना है कि उनकी कुर्बानियाँ हैं जो आज हम अच्छे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं जो कुछ भी खा रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं हम जो कुछ भी करना पड़ रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं जो उनको आका व साहबा समझ दी, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। जितने चीज़ें अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने सब तर्क करके हमारे वास्ते छोड़ के। तो जब भी ऐसा कोई मौका आया हमारी आपकी सबकी हमारी सबकी जिम्मेदारी, तो एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है।
हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो इन हज़रात का परिचर्चा करे। आने वाली नस्लों को, अगर हम हमारी आने वाले नस्लों को ये चीज़ें नहीं अगर बतलाएंगे, कौन बतलाएंगे अगली? तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है, हर एक के ऊपर ये जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर नहीं है बोलते नहीं। खाली इमाम मुअज्जिन जिम्मेदार नहीं है, खाली आलिम जिम्मेदार नहीं है, कोई हाफिज खाली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी तो हर एक मोमिन के ऊपर आयद होती है ये जिम्मेदारी। हाँ, हर एक मोमिन के ऊपर आयद। और फिर इनका जिक्र करना तो नफी इबादत है। जितनी देर इनका जिक्र किया जाएगा वो सारे का सारा वक्त हमारा इबादत में हमारा माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना, माशाअल्लाह जिसम जैसे की वजह से कभी भी धक्का नहीं लगा। और एक मौका ऐसा आया कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खतबैन शरीफ पर जो है एक बेलचा लगा। बेलचा यानी खुदा थोड़ा समझिए अपनी ज़बान में, तो आपके जिस्म मुबारक से खून का फव्वारा निकलने लगा, इस किस्म से बिल्कुल ताज़ा था। और उस पर उंगली रखी तो खून बंद हो जाता था, और उंगली हटाए तो खून जारी हो जाता था। ये शुहदा तो कुरान से साबित है कि शुहदा इकराम की जो है जगह पर जो है यही जिंदा है।